دعا جب بندہ کرتا ہے تو اگر وہ قبول ہوتی ہے تو چیز فوراً بھی مل جاتی ہے، اور اگر وہ قبول ہوتی ہے تو اس کا جب وقت ہوتا ہے ملنے کا تب ملتی ہے۔ اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں نفس مسئلہ کی طرف، یعنی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے پہلی وجہ دعا قبول نہ ہونے کی وہ ہے اخلاص کا نہ ہونا۔ ہم دعا بس کرتے ہیں تو الرٹا ایسے ہی دعا کرتے ہیں، ہاتھ تو پھیلاتے ہیں لیکن مسجد کی لائٹ پنکھے کھڑکیاں دیکھتے ہیں، ہاتھ تو پھیلا رہے دعا کرنے کے لیے لیکن دعا میں ہمارے اخلاص نہیں ہے۔ جیسے دعا کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ، ہم دعا نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے تم کیا کرو؟ پکارو۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارو، خالص اخلاص کے ساتھ پکارو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، یعنی اگر اخلاص نہیں ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اخلاص شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اخلاص دعا میں اتنی زیادہ ضروری ہے، بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ مشرک کو جانتے ہیں آپ نا؟ مشرک کو اللہ کبھی معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ایک مشرک ہے، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہے لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے۔ اس نے کیا کہا اللہ نے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ مشرکین جب سمندر کا سفر کرتے ہیں، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، اور جب سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، ڈوبنے کا مرحلہ آ جاتا ہے، یہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ پورے اخلاص کے ساتھ اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہے تو مشرک لیکن جب اخلاص کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں نا، اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو مشرکوں کی اس دعا پر بھی ترس آ جاتا ہے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اور اللہ ان کی مشرکوں کی بھی دعا جو اخلاص کے ساتھ کی گئی اسے بھی قبول کر لیتا ہے۔ معمولی چیز ہے یہ، اخلاص کے ساتھ اگر دعا کی جاتی ہے۔ یا اور بات ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، ہم جب انہیں نجات دے دیتے ہیں، کشتی سے نکال دیتے ہیں، ساحل پر لے آتے ہیں، پھر شرک کرنے لگتا ہے وہ۔ لیکن جس وقت اس نے اخلاص کے ساتھ پکارا تھا نا، اس وقت اس کے اخلاص کی اللہ قدر کر لیتا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دعا میں اخلاص اگر نہیں ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ یہی سمجھ لو، مشرک ہے وہ اخلاص کے ساتھ پکار رہا ہے۔ اچھا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں، اکرمہ بن ابی جہل کا نام سنے ہیں؟ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، اسلام نہیں قبول کیے ابھی، فتح مکہ جب فتح ہو گیا تھا تو چند لوگوں کے خلاف وارنٹ نکالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، جہاں پاؤ وہاں قتل کرو۔ اس میں اکرمہ کا بھی نام تھا۔ انہوں نے جب سنا کہ میرے خلاف وارنٹ نکل چکا ہے، بھاگے مکہ چھوڑ کر کے، مکہ چھوڑ کر کے بھاگے اور سمندر کی طرف بھاگے کہ جیسے سمندر جا کر کشتی ملے گی کسی اور ملک میں چلے جائیں گے۔ گئے سمندر کے پاس، کشتی ایک ریڈی کھڑی تھی تیار، اس میں سوار ہو گئے، سفر پر نکل گئے مکہ چھوڑ کر۔ اب جب سمندر میں سفر ہو رہا ہے، کشتی جب بیچ میں پہنچتی ہے سمندر میں، طوفان آ جاتا ہے، ہچکولے کھا رہی ہے کشتی، سب پریشان ہو رہے ہیں، سب مسافرین۔ اب جب سب پریشان ہو گئے، ایسے موقع پر کشتی کا جو ملاح تھا، ملاح جانتے ہیں کس کو ہوتے ہیں؟ جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کشتی کا ملاح۔ اس نے آواز لگائی اور کہا کہ اخلصو،
دعا سے بچنا چاہتے ہو تو ایک اللہ کو پکارو، فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَا، آج یہاں تمہارے معبود تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو رب کو پکارو، اخلاص کے ساتھ پکارو۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے یہ کہا، اکرما کہتے ہیں جب وہ اللہ سمندر میں اخلاص کے ساتھ پکارو تو وہی نجات دینے والا ہے، تو خشکی میں بھی زمین پر بھی وہی نجات دینے والا ہے۔ یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی، واپس آئے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا اور دین اسلام کے زبردست مجاہد بن کر کھڑے ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اخلاص یہ اگر نہیں ہے دعا میں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ہماری تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری دعاؤں میں اخلاص نہیں ہے۔ دوسری ایک بات، دوسرا ایک سبب جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہ ہونے کا ایک اور سبب کیا ہے؟ حرام کام، حرام مال سے اجتناب نہ کرنا۔ ہمارے جسم میں حرام مال جا رہا ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے میرے بھائی، بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت دردناک مسئلہ ہے، بہت کم لوگ ہیں اس وقت جو اپنے آپ کو حرام سے بچا لے جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کے تحت جتنا تم بچ سکتے ہو بچنے کی کوشش کرو حرام مال سے، یعنی حرام مال اگر پیٹ میں جائے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، سفر کے آثار ہیں، بال پراگندہ ہیں، میلے ہیں، کچیلے ہیں، تھکا تھکا سا ہے، پریشان سا ہے، اور پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، بہت مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، میری یہ مصیبت، میری یہ تکلیف تو مجھ سے دور کر دے، دعا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں حالانکہ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام، اور اسی طریقے سے اس کا پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہننا حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور وہ جو پرورش پا رہا ہے حرام مال سے پرورش پا رہا ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، حرام مال کے ذریعے اس کی پرورش ہو رہی ہے، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہ میرے بھائی بڑا بنیادی نقطہ ہے، بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں نا، اس میں یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم حرام مال سے نہیں بچتے ہیں۔ جو حرام مال کھاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بولیں گے مولوی صاحب ہم لوگوں کو بول رہے ہیں، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں۔ جو اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں، حرام مال کے بارے میں احتیاط نہیں برتتے، ان کا مسئلہ ہے، یہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے یہ ہے۔ ایک اور شکل ہے، ایک اور سبب ہے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ گناہ آدمی کرتا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ نہیں کرتا۔ توبہ نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کل بنی آدم خطاء، ہر انسان، ہر بنی آدم جو ہے خطا کار، گنہگار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو جو گناہ کر کے توبہ کرے، جو گناہ کر کے استغفار کر لے جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور گناہ کر کے توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے تو کیا ہوگا؟ قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم سے، کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہتے ہیں کہ استغفار کرو، گناہ کیے ہو،
اللہ کی نافرمانی کیے ہو توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا جس کے ذریعے اناج، میوے، غلے پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے نہریں جاری کرے گا، اولاد دے گا، مال دے گا، سب کچھ تمہیں عطا کرے گا، تم کیا کرو؟ توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ سے رجوع نہیں ہوتے ہیں، تو گناہ کر کے اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ توبہ نہ کرنا سبب بن جاتا ہے کس چیز کا؟ دعا قبول نہ ہونے کا۔ وقت بہت دیر سے نکل رہا ہے، میں سلسلے کے اوپر گزر رہا ہوں۔ ایک اور سبب ہے دعا کے قبول نہ ہونے کا، وہ کیا ہے؟ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہماری؟ اس لیے کہ ہماری دعا میں عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے۔ عبادت جو ہے تذلل کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت التذلل والخشوع والخضوع، کہ عبادت عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، اپنی ناک رگڑنے کا نام ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو گرانے کا نام ہے اللہ کے سامنے۔ یہ عبادت ہے۔ دعا تو عبادت ہی ہے نا۔ اب آدمی دعا کر رہا ہے، اس کی دعا میں ذلت نہیں ہے، اس کی دعا میں عاجزی نہیں ہے، رب کے سامنے گرتا نہیں ہے، تو جب بغیر عاجزی کے، بغیر انکساری کے دعا کرے گا تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب سے مانگو تو عاجزی کے ساتھ مانگو، رو رو کر مانگو، گر گرا کر مانگو، چھپے طور پر مانگو، اللہ کے سامنے رو رو کر مانگو، تو اللہ ضرور سنے گا، اللہ ضرور سنے گا۔ ہم دعا بس ایسے ہی کر لیتے ہیں، انکساری نہیں، عاجزی نہیں، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اور ایک سبب ہے دعا کے قبول نہ ہونے کا، کیا ہم دعا اللہ سے کرتے ہیں تو شرطیہ کرتے ہیں، یعنی دعا کو معلق رکھ دیتے ہیں۔ کہا دعا کو معلق نہ رکھو، شرطیہ نہ رکھو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعاک احدکم فلیعظم المسألہ، کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرے، پر عزم کے ساتھ دعا کرے۔ کس کے ساتھ؟ عزم کے ساتھ دعا کرے۔ وَلَا يَقُولُنَّ اللَّهُمَّ إِن شِئْتَ فَأْتِنِي، اور اپنی دعا میں یہ نہ کہے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، ایسا ہرگز نہیں کہنا۔ اللہ کو کیا کر رہے ہو آپ؟ اے اللہ اگر تو چاہے تو بنگلہ دے دے، اللہ تو چاہے تو گاڑی دے دے، اللہ تو چاہے تو مصیبت سے نجات دے دے، اللہ تو چاہے تو یہ کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے وقت یہ شرط نہیں رکھنا اللہ اگر تو چاہے فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهُ لَهُ، کیونکہ اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ پہ کیوں تم شرط رکھ رہے ہو؟ اگر تو چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ مجبور ہوگا تو نہیں چاہے گا۔ اللہ مجبور ہے؟ نہیں، اس لیے شرطیہ دعا نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، تو کیا اس طرح کا پورے عزم کے ساتھ اللہ یہ چاہیے تو بس چاہیے، اللہ یہ چاہیے تو بس چاہیے، اس طرح پورے عزم کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ ہم اس طرح سے دعا نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے دعا شرط قبولیت نہیں پا پاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسی سے ملتی جلتی چیز ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ دعا ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ سستی، غفلت، کوتاہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، اس میں سستی نہ ہو۔ دونوں باتیں ایک ہی حدیث میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو ہریرہ راوی حدیث کے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ جب تم دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو کہ یہ دعا تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ جب دعا کرو، ہم دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ ملنے والا ہے مجھے۔ ایک ہمارے یہاں اردو بھال بھارتی کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں، تو اس میں ایک کہانی لکھی ہوئی تھی کہ ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب لوگ بارش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں میدان میں، صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ سب لوگ جب جا رہے تھے دعا کرنے کے لیے، اس میں ایک چھوٹی سی بچی بھی دعا کرنے جا رہی تھی ساتھ میں، اور اس کے ہاتھ میں چھتری تھی۔
چھتری تھی اس کے ہاتھ میں. سب لوگوں کو تعجب ہوا کہ بارش ہو رہی نہیں ہے اور ایک چھتری لے کر جا رہی ہے. تو لوگوں نے سوال کیا بچی سے کہ بیٹا ہم تو بارش کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, تم چھتری لے کر کیوں جا رہی ہو؟ تو بچی کہتی ہے ہم بارش کی دعا کرنے جا رہے ہیں نا, دعا کریں گے تو بارش ہونے لگے گی تو میں گھر کیسے آؤں گی, اس لیے چھتری لے کر جا رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ بچی کو یقین ہے کہ دعا کریں گے بارش ہوگی, تو دعا کرو تو بڑے یقین کے ساتھ یہ قبول ہو کر رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ادعوا اللہ, اللہ سے دعا کرو. کس حالت میں, کس حیثیت سے یا کس اعتبار سے, کس کیفیت سے؟ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ, کہ تمہیں قبول ہونے کا یقین ہو. اور پھر وَاعْلَمُوا, اور اس بات کو جان لو کہ ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن, کہ اللہ تعالی غافل کی, لاپرواہ آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کیا اسباب ہمارے اندر ہیں, اگر ہیں تو اس کی اصلاح کریں, کیونکہ اس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب آخری بات جو بہت اہم ہے, دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا قبول نہ ہونے کا ایک اہم سبب اور بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالی کو صرف مصیبت میں یاد کرتے ہیں. مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں, اور خوشحالی میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں. خوشحالی آئی, شادی بیاہ کی محفل آئی, کوئی اچھا موقع آیا تو اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں, شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں. خوشی کے موقع پر, عید کا دن آتا ہے نا, خوشی کا موقع ہے. ہماری نوجوان نسل, ابھی تو 2 سال سے لاک ڈاؤن کا پتہ نہیں, سنیما ہال کھل گیا نا, کھلا نا سنیما ہال, دیکھو خوش ہو رہے ہیں سب لوگ, کھل گیا. ہمارے یہاں تو کھل گیا نا ہم لوگ ممبئی میں. ہاں, ورنہ ہم جانتے اس بات کو کہ عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد آج پہلا شو ہے, چلنا ہے نا, سلام پھیر رہے ہیں, ہاں چلنا ہے نا, ہاں, یعنی پھر ریڈی کا معاملہ کہ فلم دیکھنے سنیما ہال جانا ہے. کب, کس دن؟ خوشی کے دن. خوشی کے دن ہم غلط کام کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کے کام کرتے ہیں. جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں, تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترمذی کی روایت, حسن روایت ہے, من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا مصیبتوں میں قبول ہو, اس کی دعا پریشانیوں میں قبول ہو, تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی کے موقع پر وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرے. خوشحالی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا کریں تو دعا قبول ہوگی. ہم خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں, گناہ کے کام کرنے لگتے ہیں, تو کہاں سے اللہ ہماری سنے گا؟ اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں, تعارف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, اے عبداللہ خوشحال رہو تو اللہ کو یاد کرتے رہو, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مصیبت میں رہو گے تو اللہ تمہیں یاد رکھے. تو میں سمجھتا ہوں چند اہم باتیں میں نے جو مناسب سمجھی تھی, جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نظر رکھیں گے کہ ہماری دعاؤں میں کہاں کہاں کوتاہی ہے, کہاں کہاں کمیاں ہیں, اس کی اصلاح کریں. انشاءاللہ اللہ ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا. جو شیطان کی قبول کرتا, ہماری کیوں نہیں قبول کرے گا؟ بس تھوڑے آداب ہیں, سلیقے ہیں, مانگنے کا سلیقہ آ جائے, مانگنے کا ادب آ جائے, اللہ ضرور دے گا, ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. ہم دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, مالداروں کے پاس, ہاں کیسے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں عاجزی کے ساتھ کہ کہیں ہماری کسی حرکت سے اس کو تکلیف نہ ہو جائے, ہم کو جھڑک کے چل جائے. ایسے ادب نہیں ہے, سلیقہ نہیں, کیسے کھڑا ہے. تو دنیا کا معاملہ ہے, ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ادب نہیں آنا چاہیے, ادب آنا چاہیے. ہم بس اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال, دعا جو ایک اہم عبادت ہے,
اے اللہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کو پورے اخلاص کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت امت مسلمہ مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں، ملکی سطح پر بھی، پورا عالم اسلام، پوری دنیا میں اے اللہ مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں بستے ہیں پریشانی سے گزر رہے ہیں، حالات ناگفتہ بے ہیں۔ اے اللہ ان سارے حالات کو سنبھالنے والا تو ہی ہے، سدھارنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ ہمارے مسائل کو تو حل فرما دے، جہاں مسلمان ہیں اللہ انہیں قوت عطا فرما، انہیں مستحکم عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ایمان کو مزید پختگی عطا فرما۔ اے اللہ آج جگہ جگہ پر ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، آج جگہ جگہ ہمارے ایمان کو خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مذہب کا سودا ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی تو حفاظت کر لینا۔ اے اللہ ہم جب تک رہے دنیا میں اسلام پر رہیں، ایمان پر رہیں، اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اب جب تیرے پاس آئیں تو تو اپنی عالی شان جنت میں ہم سب کو داخل فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔